بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ہمیشہ خوشی اور سکون سے نہیں گزرتی۔ ہماری زندگیاں دکھ اور سکھ کا مجموعہ ہیں، اور دکھ اور سکھ دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے نقصان سے، اور کبھی پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 155۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس مصیبت میں اجر دیتا ہے اور اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد دیکھیں تو کس طرح کی مصیبتیں ہیں۔ کہیں سیلاب نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، کہیں غربت نے ماں کے ہاتھ خالی کر دیے، کہیں بے روزگاری نے باپ کو بے بس کر دیا، اور کہیں بیماری نے پورے خاندان کو رلا دیا۔ یہ سب آزمائشیں ہیں۔ یاد رکھیے، کچھ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی ہوتی ہیں، آسمانی ہوتی ہیں، جن پر صرف صبر ہی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح انگلش کا ایک مشہور سینگ ہے، where there is no cure we must endure، یعنی جہاں علاج نہ ہو وہاں صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار صبر کرنے کی تلقین فرمائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی مشکلات کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مشکل میں آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ کیا صرف روتے دھوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں کرتے رہیں؟ جواب میں آپ کو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت ہی اہم سبق بتاؤں گی، اور ایک ایسی دعا بھی بتاؤں گی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ ان کے حالات کیسے تھے، آپ اس پہ ضرور غور کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعا کی وجہ سے کیا کچھ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب ان کو اپنی جان بچا کر نکلنا پڑا۔ مصر سے نکلے، وہ تنہا تھے، بھوکے تھے، بے گھر تھے۔ راستے کی تھکن اور بھوک کے بعد مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنویں پر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو باحیا لڑکیاں اپنی جانور پیچھے ہٹا کے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور پھر درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ کوئی سہارا نہیں تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ روزی تھی، نہ خاندان، لیکن اس مایوسی کے عالم میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ذرا غور کیجئے، انہوں نے کچھ بھی تو نہیں مانگا، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا۔ ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اس ٹائم کس حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائے کہ تو مجھے جو بھی عطا کر دے گا وہ بے شک تیری طرف سے عطا ہوگی، اور میں اس کا فقیر ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ دعا عرش پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کیسے قبولیت بخشی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا، کھانے اور پینے اور رہنے کا انتظام ہوا۔ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ کئی سال سکون اور عزت کے ساتھ زندگی ملی، اور پھر وہی موسیٰ اللہ کے رسول بن کر فرعون جیسے جابر کو شکست دینے والے بنے۔ سوچئے اور غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھولی کو بھر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا در کھلا ہوتا ہے۔ آج اگر آپ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، یا بیماری اور مشکلات نے آپ کو تھکا دیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے حضور یہ دعا مانگیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو یاد کیجئے، اس کے الفاظ پر غور کیجئے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف ہے، اور جو بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی دولت دے، دعا کی طاقت عطا کرے اور ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔